بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام احباب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم ایک انگلش پوسٹ ڈیزائن کرنے جا رہے ہیں اور میں نے بیک گراؤنڈ کے اوپر ایک انگلش پوسٹ پہلے سے ڈاؤن لوڈ کر کے میں لے کے آ چکا ہوں، اور بھی اس حوالے سے کئی سارے ڈیزائن تھے، لیکن جو آپ کے لیے زیادہ آسان رہتا اور میرے لیے سمجھانا بھی قدرے آسان ہوتا تو میں نے وہ ڈیزائن اٹھایا ہے۔ اور آپ دیکھیں گے کہ ایک سادہ سا ڈیزائن ہے اور اس کے اندر بلیک اور یلو کلر یوز ہوا ہے، اور وائٹ کلر جو ہے نا ڈیزائننگ کے اندر شمار نہیں کیا جاتا۔ تو دو کلر کے اوپر مشتمل یہ ایک پوسٹ ہے، اور اس کے اندر ایک پکچر ایڈ کی گئی ہے اور ایک بہترین سی دو جانب سے راؤنڈ کی ہوئی شیپ اس کے اندر استعمال کی گئی ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ آج ہم اس شیپ کو کیسے بنائیں گے اور اس کے اندر ہم بہترین پکچر کیسے لے کر آئیں گے اور ہم اس جیسا ڈیزائن کیسے کریٹ کر پائیں گے۔ اس سے پہلے آپ نے پچھلی کلاسوں کے اندر دیکھ لیا کہ ہم اردو ڈیزائننگ کیسے کریں گے، اردو کا اشتہار کیسے بنائیں گے، ہم اردو ڈیزائنر کے اوپر کس طرح اشتہار بنائیں گے، پکسل لیب کے اندر کس طرح اشتہار بنائیں گے، اردو کا ہو، عربی کا ہو یا پھر انگلش کا ہو، کوئی ڈیزائن مشکل نہیں ہے، لیکن ہمیں وہ ٹولز آنے چاہیے جن کی بنیاد پہ یہ ڈیزائن کریٹ ہوتا ہے۔ اور ایک عام آدمی اس ڈیزائن کو دیکھے گا تو اس کو بس وہ ڈیزائن ہی نظر آئے گا، لیکن جس آدمی نے کچھ گرافکس کی سمجھ بوجھ اس کو ہو اور اس نے کچھ کلاسیں دیکھ رکھی ہوں تو وہ دیکھے گا کہ اس کے اندر کلر کون سے استعمال ہوئے، اس کے اندر شیپ کیسے لی گئی، اور اس کے اندر ٹیکس کیسے یوز کیا گیا، اور اس کے اندر ڈیزائننگ کی کس ترتیب کو سامنے رکھا گیا۔ تو وہ بہت ساری چیزیں اس کے ذہن کے اندر آتی ہیں۔ عموماً جب آدمی کو اس کے اندر کچھ سمجھ بوجھ پیدا ہوتی ہے تو آدمی ایک پوسٹ کو دیکھ کے اس کو پھر پڑھتا ہے کہ اس کے اندر کیا ہوا، کون سا ڈیزائن کیسے کیا گیا، یہ شیپ کتنی جانب سے راؤنڈ ہے اور یہ کیسے ہو سکتی ہے۔ تو ڈیزائنر جو ہے وہ ان چیزوں کو دیکھتا ہے، وہ نوٹ کرتا ہے، آئندہ اپنے ڈیزائن کے اندر بعض دفعہ ان کو یہ چیزیں یوز بھی کرنا پڑتی ہیں اور وہ یوز کر بھی لیتے ہیں جب انہوں نے کہیں سے کوئی نہ کوئی آئیڈیا دیکھ رکھا ہو۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ کوئی بھی کام ہو اس کی ابتدا کرنا مشکل ہوتا ہے، جب انسان اس راستے پہ چل پڑتا ہے تو پھر انسان کسی نہ کسی نتیجے تک پہنچ ہی جاتا ہے۔ ایک دن نہ پہنچے، دوسری دن نہ پہنچے، ایک بار نہ پہنچے، دوسری بار نہ پہنچے، آخر کبھی نہ کبھی تو وہ پہنچ ہی پائے گا۔ تو کوشش آپ کی طرف سے ہونی چاہیے، اور آپ نے اسباب اس کے مکمل طور پہ اختیار کیے ہوئے ہوں۔ اسباب میں کیا ہے کہ آپ نے پچھلی مکمل کلاسیں دیکھی ہوں اور اس کے بعد آپ نے اس کی مکمل پریکٹس کر رکھی ہو، پھر آنے والا ڈیزائن انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہوگی جب آپ تمام تر اسباب وسائل کو پورا کر کے اور اللہ تعالیٰ کی ذات پہ اعتماد یقین رکھتے ہوئے کسی بھی جانب قدم اٹھائیں گے، انشاءاللہ کامیابی آپ کے مقدر ہوگی۔ تو آپ نے سابقہ کلاسوں کو اسباب اور وسائل کے درجے میں رکھتے ہوئے ان کو لازمی طور پہ دیکھنا ہے۔ کسی نے نہیں دیکھی تو سابقہ کلاسیں دیکھے، تب جا کے اس کو یہ پوسٹ ڈیزائن کرنا سمجھ میں آئے گی، وگرنہ وہ کہے گا کہ یہ کام بہت مشکل ہے، کیونکہ اس کی ابھی اتنی صلاحیت نہیں تھی کہ جتنی زیادہ اس کو خوراک دے دی گئی۔ تو بہرکاف آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے سابقہ کلاسیں نہیں دیکھی تو پہلے سابقہ کلاسیں دیکھیں، پھر اس ڈیزائن کے اوپر آئیں، اور انشاءاللہ ڈیزائن کریٹ کرنا آپ کے لیے کچھ مشکل بھی نہیں ہوگا۔ ہم چلتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ میں نے ایک سوشل میڈیا سے ایک پوسٹ اٹھائی ہے گوگل پہ جا کے، میں نے لکھا پوسٹ ڈیزائن، کافی سارے ڈیزائن آ گئے۔ اور شروع کے اندر میں یہ کیا کرتا تھا کہ جب میں نے کوئی ڈیزائن کریٹ کرنا ہوتا تھا تو میں گوگل پہ جا کے، فیس بک پہ جا کے ڈیزائن سرچ کرتا تھا، اس فیلڈ کے ڈیزائن سرچ کرتا تھا کہ میں نے آن لائن قرآن اکیڈمی کے لیے پوسٹ بنانی ہے تو کیسے، ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے لیے پوسٹ بنانی ہے تو کیسے، کینوا کے اوپر جا کے میں سرچ کیا کرتا تھا۔ تو کینوا انگلش کی پوسٹوں کے لیے بیسٹ ہے، اور اردو کی پوسٹوں کے لیے اردو ڈیزائنر بیسٹ ہے، اور بعض دفعہ اردو ڈیزائنر کے اوپر کام کرنا مشکل ہوتا ہے، اتنا ایزی نہیں ہوتا، اور جتنا کہ آپ پکسل لیب کے اوپر اس کو آسان اور ایزی طریقے سے حل کر سکتے ہیں، اور یہ لانگ ٹائم آپ اس کا پروجیکٹ سیو کر کے اس کا استفادہ بھی کر سکتے ہیں، چونکہ وہ ایک آن لائن ایپ ہے۔ اپڈیٹ ہونے کے بعد کئی سارے مسئلے مسائل پیدا ہونے کے بعد بعض دفعہ اس کے اندر جو پروجیکٹ سیو ہوتا ہے، جو آپ نے کام کرنے کے بعد اس کے اندر سیو کیا، بعض دفعہ وہ آگے پیچھے ہو جاتا ہے، اور بعض دفعہ اس کے اندر تبدیلی کے کچھ مراحل ایسے ہوتے ہیں کہ انسان تبدیلی وہاں پہ نہیں کر پاتا، لیکن پکسل لیب آپ کے لیے اس سسٹم میں اویلیبل ہوگی۔
اور بہترین طریقے سے آپ کا ساتھ نبھائے گی، تو اس اعتبار سے پکسل لیب جو ہے نا بہت بیسٹ ہے۔ فرق ضرور ہے اس کے اندر اور اس کے اندر، اور اردو ڈیزائنر کے اوپر پوسٹیں ڈیزائن کرنا اور اس سے کام لینا قدرے آسان ہوتا ہے، میں اس سے کام لیتا ہوں، لیکن اصل پکسل لیب ہوتی ہے بیک گراؤنڈ پہ اردو ڈیزائنر کو رکھتا ہوں۔ جو چیز یہاں سے بہتر نہ بن سکتی ہو اردو ڈیزائنر پر، وہ بنی بنائی موجود ہو، تو یہاں نئی محنت کرنے کی بجائے اردو ڈیزائنر سے لا کر اس کے اندر استعمال کی جا سکتی ہے۔ تو اس اعتبار سے ہم جو ہے وہ پکسل لیب کے اوپر زیادہ محنت کرتے ہیں۔ تو چلتے ہیں کہ ہم سب سے پہلے شیپس لے لیتے ہیں۔ شیپس لینے کے بعد ہم ٹیکسٹ کے اوپر جائیں گے کہ کون سا ٹیکسٹ کس طرح ہم نے اس کے اندر ایڈ کرنا ہے۔ تو ہم شیپ والے آپشن پہ جاتے ہیں۔ تو یہ ایک بیک گراؤنڈ ہے، یہ پکچر نہیں پڑی، میں بیک گراؤنڈ کے اوپر کلر بھی لا کے دکھاؤں گا۔ دیکھو یہ ہٹ گئی ہے پکچر جو ہے، تو میں اس کو بیک کر دوں گا تو یہ واپس آ گئی ہے۔ تو یہ ایک بیک گراؤنڈ پڑا ہوا ہے ہمارا، میں نے بیک گراؤنڈ لیا تاکہ بالکل سیم اسی کے ساتھ کی میں آپ کو ایک پوسٹ بنا کے دکھاؤں۔ اور یہ پوسٹ جس نے بھی ڈیزائن کر کے کسی اکیڈمی کو دینی ہے، کسی آن لائن فرد کو کسی بھی شعبے کے ساتھ کوئی منسلک ہو اس کے لیے بنا کے دینی ہے، تو آپ اس کے لیے بنا کر دیں گے تو یقیناً آپ کو اس کے بدلے میں ایک اچھا جو ہے نا ہدیہ بھی ملے گا۔ تو بہرکیف کام اچھا کیا جائے تو نتیجہ اچھا ملتا ہے۔ کام کے اندر اگر آپ سستی دکھائیں گے تو پھر یہ ہے کہ نتیجہ، ایک دفعہ آدمی کام کروا لے گا تو وہ آپ کے کام کو کیا بھی دے گا کہ ٹھیک ہے، لیکن آئندہ شاید وہ آپ کے ساتھ نہ جڑے۔ کام آپ ایسے کریں کہ آپ کی ایک پوسٹ کوئی آدمی بنوائے اور وہ فیس بک پہ شیئر کرے، اور آدمی اس سے پوچھیں آپ نے یہ کس ڈیزائنر سے بنوائی ہے، تو ہمیں بھی آپ ان کا رابطہ دیں۔ میرے پاس بہت سارے ایسے کلائنٹ آتے ہیں کہ میں کسی کے لیے کام کرتا ہوں، ان کی پوسٹ ان کے اس فیلڈ والے لوگ دیکھتے ہیں تو وہ ان سے میرا نمبر لیتے ہیں اور مجھ تک وہ اپروچ کرتے ہیں اور مجھے کہتے ہیں کہ آپ ہمیں یہ ڈیزائن کریٹ کر کے دیں۔ تو میں ڈیزائن کریٹ کر کے ان کو دیتا بھی ہوں۔ تو اگر ٹائم نہ ہو تو ان سے معذرت بھی کر لیتا ہوں کہ میرے پاس اب ٹائم نہیں ہے، آپ کسی اور ڈیزائنر سے رابطہ کریں۔ تو میں بطور پروف کے آپ کو ایک دو چیزیں اور بھی دکھا دیتا ہوں کہ آپ دیکھ لیں کہ جن کے لیے کام کیا جاتا ہے تو وہ کہتے بھی ہیں کہ آپ کے کام کے اندر ہمیں جو ہے نا بہتری ملتی ہے۔ تو میں آپ کو یہاں سے دکھا دیتا ہوں شاید۔ اچھا یہ دیکھیں، یہ میسج آئے ہوئے ہیں، تو یہ مجھ سے کیا نام حفظ قرآن والے مجھ سے یہ کام کرواتے رہے، حافظ قرآن لکھا ہوا ہے، تو یہ مجھ سے کام کرواتے ہیں۔ میں نے ان کے لیے کچھ کام بھی کیا تھا، تو ان کے لیے میں نے کیا کام کیا تھا تو میں آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ یہاں پہ موجود ایک پوسٹ ہوگی، تو کہاں پہ ہے، ابھی آ جائے گی، کہاں جانا ہے اس نے، تو اتنا اوپر تو نہیں، چلیں یہاں کہیں نہ کہیں وہ موجود ہوگی، یہ موجود ہے۔ میں اس کو اوپن کرتا ہوں، یہ دیکھ، تو یہ پوسٹ ان کے لیے میں نے ڈیزائن کی، تو یہ مکمل اس کا ویو، یہ انہوں نے مجھ سے جو ہے نا ٹک ٹاک کے لیے انہوں نے یہ چلانی تھی، تو انہوں نے مجھ سے یہ پوسٹ لی، بنوائی، اور میں نے ان کے لیے کام کیا، اور آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ کیسے ایک مناسب انداز کے اندر، ایک ترتیب کے اندر چیزیں اس کے اندر ایڈجسٹ ہیں۔ تو انہوں نے دوبارہ مجھے پوسٹ کے لیے کہا اور انہوں نے ایڈ رن کروانا تھا، تو میں نے ان سے معذرت کی، تو یہ فیس بک کے لیے ان کو میں نے کریٹ کر کے دی تھی۔ تو آپ دیکھیں کہ کتنی بہترین پوسٹ ہے، اور یہ کیا پکسل لیب کے اوپر ڈیزائن ہو سکتی ہے؟ بالکل یہ پوسٹ پکسل لیب کے اوپر ڈیزائن ہو سکتی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ ہم نے کام کو کام کے انداز میں لیا ہو۔ کام کو ہم کام کے انداز میں لیں گے تو یہاں تک پہنچیں گے۔ اگر ہم نے صرف ٹائم پاس کرنا ہے یا دیکھنا ہے کہ 2 دنوں میں ہمارے پاس انکم آنا شروع ہو جائے، پھر نہیں۔ پہلے اپنے آپ کو اس لیول پہ لے کر آؤ، آپ پوسٹ ڈیزائن کرو، اگلے آدمی کا دل کرے کہ میں دل کھول کے اس آدمی کے ساتھ تعاون کروں اور اسی کے ساتھ چلوں۔ اچھا میں نے اس کو یہ پوسٹر ڈیزائن کر کے دی، اور انہوں نے دوبارہ پوسٹر ڈیزائن کروانی تھی تو مجھے کہا، تو میں آپ کو ان کے وہ الفاظ دکھا دیتا ہوں، تو یہیں تقریباً موجود ہوں گے۔ اچھا اگر یہ انہوں نے اوپر میسج دیا ہے، جس کو میں جو ہے نا موو کر رہا ہوں، اگر پک کو ہٹا کر ایسے ہی کوئی پوسٹ ڈیزائن
کریں تو آپ کر سکتے ہیں۔ میں نے ان کو میسج میں جواب دیا کہ میرے پاس ٹائم نہیں، تو انہوں نے جواب دیا میں نے ڈیزائن کروائے پر مجھے اچھے نہیں لگے، مجھے آپ کا ڈیزائن بہت اچھا لگتا ہے۔ یہ میسج ہے جو آپ کے سامنے موو کر رہا ہے۔ آپ پلیز ٹائم نکال کر کسی طرح کرنے کی تیاری کر لیں۔ تو میں نے ان کو کہا کہ اندر میرے پاس اگر ٹائم نکلا تو میں انشاءاللہ آپ سے بات کروں گا۔ تو میں ایک پروف کے طور پہ دکھا رہا ہوں، اور ایسے میرے پاس کئی میسیجز ہیں۔ اور ابھی حالیہ دنوں میں میں نے ایک پوسٹ تیار کی، تو میں جس ادارے کے لیے پوسٹ کی تو ان کو کیا نام میرے خیال میں گجرانوالے سے ایک آدمی نے ان سے کہا کہ آپ نے جو یہ پوسٹ ڈیزائن کروائی ہے ہمیں اس ڈیزائنر کا نمبر دیں، ہم ان سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں۔ تو انہوں نے پھر میرا ان کو نمبر شیئر کیا۔ انہوں نے ابھی تک فی الحال رابطہ تو نہیں کیا، انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کا میں نے نمبر جو ہے نا فلاں کو دیا ہے اور وہ آپ سے رابطہ کریں گے، آپ ان کے ساتھ جو ہے نا ڈیزائن ان کو تیار کر کے دیں، جو آپ کا ہدیہ ہو آپ ان کو ڈنگے کی چوٹ پہ لیں۔ تو جب کوئی آدمی ہمارا کام دیکھ کے مطمئن ہو کر آتا ہے تو ہم اس سے ہدیہ بھی اچھا لیتے ہیں، اس حوالے سے ہمیں کوئی پریشانی بھی نہیں ہوتی۔ تو آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ کا کام بولے، آپ کی باتیں نہیں بلکہ آپ کا کام بولے، کام ایسا خوبصورت کریں، محنت لگا کر کریں، انشاءاللہ آپ کا کام ہی آپ کا حقیقی اشتہار ہوگا۔ جو آدمی آپ کے ساتھ اٹیچ ہوں گے انشاءاللہ پھر وہ آپ سے جائیں گے نہیں۔ تو اس انداز کے اندر کام کریں۔ تو چلتے ہیں، بہرکاف ترغیبی بات کافی لمبی ہوگی، 10 منٹ ترغیبی بات ہو گئی ہے، تو ہم چلتے ہیں پوسٹ ڈیزائن کرنے کی طرف۔ شیپ لے لیتے ہیں اور ہم اب آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ایسی شیپ جس کا صرف ایک حصہ راؤنڈ ہے، ہم کیسے لے سکتے ہیں؟ یہ والی جو مکمل شیپ ہے نا، یہ جو سائڈ پہ موجود ہے یہ والی، تو ہم اس کو کیسے لے سکتے ہیں؟ تو اس کے لیے کیا انہوں نے ٹرک استعمال کی ہوئی ہے، آپ اس کا زاویہ تھوڑا سا چھوٹا کر لیں، تقریباً زاویہ ٹھیک ہے اتنا، اور یہ والا زاویہ آپ بڑھا لیں، اور بلکہ اس کو زاویہ تھوڑا سا بڑھائیں، آپ اس کو یہاں تک لے آئیں۔ اب آپ اس کو راؤنڈ کریں، ناؤ اس کو دوبارہ لیتے ہیں، ایڈٹ کے اندر جاتے ہیں نا، ایڈٹ کے اندر جانے کے بعد ابھی نہیں، میں اس کو ڈیلیٹ کرتا ہوں، یہ چونکہ نیچے چلی گئی تھی تو اب میں دوبارہ، اور یہ ایڈٹ والا یہ آپشن ہے، میں اس کو ایڈٹ کرتا ہوں اور اس کو میں یہاں پہ لے آتا ہوں۔ ہم نے تینوں اس کے کنارے چھپا دیے ہیں، صرف ایک کنارہ ہم نے ظاہر کیا ہے۔ اب ہم ریڈیوس کریں گے، صرف ہمیں ایک کنارہ گول ہوتا نظر آئے گا، حقیقت میں اس کے چاروں سرے جو ہیں نا وہ گول ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس انداز کے اندر ہم نے یہ ایک شیپ کا حصہ، پہلا سٹیپ ہم نے مکمل کر لیا، اور اب اس سٹیپ کو ہم نے جب مکمل کر لیا ہم یہاں سے لیئر میں آئیں گے، اس کو ہائیڈ کر دیں گے کہ یہ ہمارا کام ہو چکا ہے۔ جب ہم ڈیزائن تیار کرنے لگیں گے ان ہائیڈ کر کے ہم اس کو امپورٹ امیج کر لیں گے۔ اچھا، ایک کام ہو گیا۔ اب یہ شیپ ہم کیسے لے سکتے ہیں؟ یہ والی شیپ کہ اس کے دو سرے راؤنڈ ہیں، اور یہ آپشن پکسل لیب میں نہیں ہے، پکسل لیب میں تو نہیں ہے لیکن آپ دماغ لگا کر یہ پکسل لیب سے کام لے سکتے ہیں۔ کیسے؟ تو اس کے لیے بھی آپ وہی میتھڈ استعمال کریں۔ تقریباً یہ جو ہے نا اتنا اس کو رکھ لیں۔ اچھا، میں اس کو یہاں پہ رکھ کے نا اس کی وہی راؤنڈ ریڈیوس جو کرنا ہے نا اس کو میں نے، یعنی کہ اس کو گولائی میں لے کر آنا ہے، میں اسی کے مطابق اس کو لے کر آتا ہوں۔ دیکھیں کہ میرا صرف فوکس اس ایریے کے اوپر ہے جو یہ والا ایریا ہے، ٹھیک ہے۔ میں اس کو یہاں پہ لے آتا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ بالکل پرفیکٹ، لیکن ابھی اس جانب اس کو تھوڑا سا بڑھاؤں گا اور اب اس کو ایڈجسٹ کروں گا، تقریباً یہ ٹھیک ہے۔ کوئی معمولی سا فرق ہو بھی جائے تو کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گیا، یہاں تک اوکے ہو گیا۔ اب کیا کرنا ہے؟ اب ہم جاتے ہیں کراپ امیج پہ، کراپ امیج سے ہم اس کو یہاں اتنا لے لیتے ہیں، اور یہ حصہ تقریباً ہم یہاں سے اتنا لے لیتے ہیں، ہم اس کو کراپ کر دیتے ہیں۔ کراپ ہونے کے بعد اس کا سائز کچھ بڑھ گیا ہے تو ہمیں جتنا سائز اس کا چاہیے ہم اتنا ہی رکھیں گے۔ یہ تقریباً برابر ہے۔ راؤنڈنس اگر اس کی کچھ کم ہوتی تو کیا ابھی پاسبل ہے کچھ بڑھانا؟ نہیں، یہ اسی صورت میں چلا گیا۔ ہم یہاں پہ کوئی بات نہیں ہے، اگر اس کی گولائی اتنی زیادہ نہیں ہوئی تو کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے، آپ نے پریشان نہیں ہونا، اتنا بھی چل جائے گا، اتنا فرق بھی۔ اچھا، ابھی ہم دوسرا سرا کیسے گولائی کے اندر لے کر آئیں؟ ٹھیک ہے، جو اس کنارے کے اوپر ہے تو اس کی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اس کی کاپی لیں، کاپی لینے کے بعد اس کی جو پوزیشن ہے
آپ کراپ والے آپشن کے اوپر آئیں، کراپ والے آپشن کے اوپر آ کر اس کو آپ اس زاویے پہ لے آئیں، میں زاویے پہ لے کر آتا ہوں، آپ دیکھیں گے کہ یہ والا زاویہ بن گیا۔ اب آپ ان دونوں کو بالکل سینٹر میں کر لیں، بلکہ اس کو میں یہاں پہ رکھتا ہوں اور اس کو میں یہاں پہ رکھ لیتا ہوں جی، لیکن یہ ابھی نا یہ یہاں پہ بالکل بیسٹ ہے، میں ان کو یہاں سے پکڑتا ہوں، دونوں کو بالکل سینٹر میں کر لیتا ہوں تاکہ یہ دونوں بالکل سینٹر میں ہوں اور میں ان دونوں کو مرچ کر لوں۔ اب یہ اس کی لائنیں بالکل سینٹر کے اندر ہیں، ٹینشن اور پریشانی والی بات نہیں ہوگی۔ ہم یہاں سے اوپر والی دو شیپیں ہماری یہ والی ہیں، ہم یہاں سے مرچ کرتے ہیں، اوکے کر لیا، اور مرچ کرنے کا طریقہ تو آپ نے پچھلی کلاسوں میں سیکھ ہی لیا ہوگا، کیسے بہترین قسم کی ہم نے دو جانب سے اس کو راؤنڈ کر لیا ہے۔ اتنا کام ہمارا ہو گیا ہے، بہت بیسٹ ہو گیا بھئی، بہت بیسٹ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو دیکھیں کہ یہ شیپ آ گئی۔ اب اس کے اندر پکچر کیسے لے کر آنی ہے؟ آپ سوچ رہے ہوں گے بھئی یہ تو شیپ آ گئی، دراصل یہاں تو پکچر ہے، تو آپ کو اس کے لیے بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ جائیں اور ایک مین کی تصویر جو ہے نا گوگل سے اپنے پوسٹ کے مطابق آپ وہاں سے سرچ کریں، آفس بوائے کر لیں یا ایک مین کر لیں، ٹھیک ہے، مین ہو اوپن بک کر لیں، ٹھیک ہے، کوئی ایسا لفظ لکھیں کہ جس کے اندر آپ کو اس جیسی جو ہے نا کتاب والی جو ہے نا آپ کو پکچر مل جائے۔ تو میں ابھی نیٹ بند کیا ہوں چونکہ درمیان میں پھر نوٹیفیکیشن آتے ہیں، میں نے ایئرپلین موڈ پہ لگایا ہوا ہے موبائل کو، تاکہ درمیان میں نوٹیفیکیشن نہ آئے، کال نہ آئے، اور آپ کے لیے کلاس جو ہے نا بہترین طریقے سے ریکارڈ ہو جائے۔ تو آپ اس کو لے کر آئیں، لیکن میں کوئی بھی تصویر جو ہے نا وہاں سے اٹھا کے ٹیکسچر کر کے دکھا دیتا ہوں کہ ٹیکسچر کیسے کرنا ہے۔ ٹیکسچر میں آئیں اور پکچر والے آپشن پہ کلک کریں، تو کوئی بھی تصویر لے آتے ہیں، مثال کے طور پہ چلیں اسی میں سے یہ تصویر نکال لیتے ہیں ہم، یہ دیکھیں کہ ہمارے اس ڈیزائن کے اندر وہی پکچر آ گئی ہے۔ ہم ٹیکسچر میں جائیں گے اور نیچے سے اس کی مزید سیٹنگ کرنے کی کوشش کریں گے، تو دیکھیں کہ اس کی سیٹنگ جو ہے نا اور قدرے بہتر ہو چکی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ آپ اس انداز سے پکچر آپ ڈاؤن لوڈ کریں گے، ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد اس کو آپ ٹیکسچر کر لیں گے، تو اس انداز کے اندر آپ کی یہ سیٹنگ ہو سکتی ہے۔ تو میں نے فی الحال پکچر کو ٹیکسچر کرنا آپ کو سکھا دیا ہے کہ آپ اس انداز میں اس کو ٹیکسچر کریں گے۔ میں اس کو بھی فی الحال ہائڈ کر دیتا ہوں۔ آپ کہیں گے کہ اس کے اب ارد گرد یہ لائن لگی ہوئی، یہ کیسے لگائیں گے ہم؟ تو اسی کو آپ سٹروک دے لیں گے، اوکے، اور اس کا کلر آپ نے یلو لینا ہے، تو یہاں پہ یلو نہیں ہے، آپ اس پلس والے آپشن پہ جائیں، پن ڈرا والے آپشن پہ جائیں، اور اس پکچر کے اس حصے کے اوپر آپ رکھیں اور اس کو پن ڈراپ کو اوکے کر دیں، تو یہ آپ دیکھیں گے اس کے گرد جو ہے وہی سٹروک اسی انداز کے اندر آ چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کنارے کے اوپر یہ جو کنارہ ہے یہ والا، یہ پکچر کا اس کے اندر وہ سٹروک آ رہا ہے، ہمارا سٹروک اس سے ذرا باہر ہے، چونکہ ہم نے پکچر کو اس کے اندر امپورٹ کیا ہوا ہے ٹیکسچر کے طور پہ، اس وجہ سے اس کا جو ہے نا آپشن آ رہا ہے۔ اچھا، اس کی آپ ایک اور کاپی کر لیں، کاپی میں نے کر لی، اور اس کاپی کو میں بیک پہ لے جاتا ہوں، اس کے بیک پہ لے گیا، اور میں نے اس کے اندر بلیک جو ہے نا کیا نام سٹروک دیا، اور اس کی ویڈتھ میں نے اچھی بھلی بڑھا دی، اور اب میں اس کو یہاں پہ لے آتا ہوں، اور اس کے میں فی الحال نا بیک گراؤنڈ کے اوپر تھوڑی دیر کے لیے ایک کلر لے آتا ہوں تاکہ آپ کو اچھی طرح پتہ چل جائے۔ اب دیکھیں کہ ہم اس کے یوں لگ رہا ہے کہ ہم اس کے بیک کے اوپر ایک جو ہے نا بلیک کلر لے کر آئے ہیں، اور وہ لائن کی صورت میں ہے، دراصل وہ بھی ایک سٹروک ہی ہے۔ اب آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ اس کے بیک کے اوپر وہی تمام تر چیزیں مکمل ہو چکی ہیں جو اس پوسٹ کے اندر تھی۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس پوسٹ میں یہ سائڈ کے اوپر پہلے یلو سٹروک ہے، اور پھر اس کے بعد سٹروک کے اوپر دوسرا سٹروک بلیک کلر کا، وہ کیسے دیا جاتا ہے؟ دراصل وہ پکچر دو دفعہ ہوتی ہے، ایک کا سٹروک پہلے کم لیا جاتا ہے، دوسری کا کسی اور کلر میں لا کر اور بڑھا کے لیا جاتا ہے، جیسے میں نے ابھی آپ کے سامنے لیا۔ ابھی آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ جو پکچر ہے اس کا سٹروک یلو کلر کے اوپر بڑا واضح ہو رہا ہے،
یہ کتنا موٹا ہے. جب یہ پکچر اس کے اوپر ایڈجسٹ ہوگی تو یقیناً اس کے یہ دونوں اطراف آپ کو سٹروک والے دکھائی دیں گے، اور اس کا سٹروک آپ دیکھ رہے ہیں یہیں سے کہ اس کا سٹروک کتنا کم ہے. جی، ہم نے شیپ کا کام اس کے اوپر مکمل کر لیا، اور ایک چھوٹی سی شیپ اس کے اندر اور موجود ہے. ہم وہ کیسے لے کر آئیں گے؟ تو یہ چھوٹی سی شیپ موجود ہے، تو آپ شیپ والے آپشن پہ جائیں اور شیپ والے آپشن پہ رہ کے اس کا سائز ادھر سے بھی کم کر دیں، ادھر سے بھی کم کر دیں، اور اس کو ریڈیوس فل کر دیں. یلو کلر جو ہم پہلے سے سلیکٹ کر چکے ہیں تو وہ پہلے آپشن کے اندر وہ موجود ہے، اوکے کر دیں. تو یہ شیپ یہ بھی ہمارے پاس بن کے آ چکی ہے، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اب نیچے یہ انہوں نے لوگو ہیئر یور سلوگن ہیئر، جو آپ کا لوگو ہے آپ نے وہ یہاں پہ فٹ کرنا ہے. کوئی بھی آپ کا لوگو ہو جو آپ فٹ کرنا چاہتے ہوں تو وہ یہاں پہ لوگو لے آئیں اوپر. تو ان لوگوں کی جگہ دے دی ہے. نیچے ڈیجیٹل مارکیٹنگ ایجنسی لکھا ہوا ہے. ہم ٹیکسٹ کے اندر جائیں گے اور ٹیکسٹ کو ایڈٹ میں کر کے ڈیجیٹل مارکیٹنگ ایجنسی ایک کے ساتھ آنا ہے اس نے، یہ ہے. اور اس کو ہم یہاں سے ٹیکسٹ کو جو ہے نا بڑی انگلش میں چھوٹی انگلش کے اندر یہ آپشن یہاں پہ موجود ہے، تو ہم اس کو اس میں لے جاتے ہیں. اور اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈیجیٹل ایک الگ میں ہے، مارکیٹنگ الگ لائن میں ہے، ایجنسی الگ لائن میں ہے. کیا ہم 3 ٹیکس بار بار لیں گے؟ نہیں، ایک ٹیکس سے ہی آپ کا کام چل سکتا ہے. تو اس کو یہاں پہ لے آتے ہیں، اس کو یہاں پہ لے آتے ہیں. دیکھیں ہم اس کو لائن کے اندر لے آئے، اور اب ہم اس کو جو ہے کلر مکمل کو وائٹ دیتے ہیں، اور ادھر سے ہم اس کا جو ہے نا سائز بھی بڑھا دیتے ہیں. اور اگر آپ سائز اور اس کا بڑھانا چاہتے ہیں تو آپ سٹروک لے لیں. یہ بولڈ ایک حد تک اس کے سائز کو لے کے جاتا ہے. اگر آپ سٹروک دیتے ہیں تو ہم سٹروک میں چلے جاتے ہیں. تو سٹروک آپ کے اختیار میں ہے کہ آپ سٹروک کتنا لینا چاہتے ہیں. تو میں اس کا کلر تبدیل، یہ دیکھیں سٹروک بہت زیادہ ہو گیا. کتنا لینا چاہتے ہیں؟ بولڈ کی ایک حد ہوتی ہے، لیکن سٹروک آپ جہاں تک لینا چاہیں لے سکتے ہیں. تو میں فی الحال سٹروک یہاں سے نہیں لے رہا. دیکھیں آف ہے. جی، کلر والے آپشن پہ دوبارہ جاتے ہیں. ہم اس میں سے مارکیٹنگ والے آپشن کو سلیکٹ کر لیتے ہیں، اور ہم اس کا کلر یہ کر دیتے ہیں. اب دیکھیں کہ ہم یہ الفاظ جو ہے نا یہاں پہ بہترین طریقے سے لے آئے، لیکن ہمیں نظر نہیں آئیں گے. تو ان کو نظر آنے کے لیے میں ایک چھوٹا سا کام کرتا ہوں تاکہ آپ کو اچھی طرح سے یہ نظر آ جائے. اوکے، اور اس کا کلر بھی بلیک دینا ہے. چلو کلر یہاں سے دے دیتے ہیں، وہاں سے نہیں دیا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو یہ کلر اس کا بلیک آ گیا، اور اس کو بیک پہ لے گئے. اب آپ دیکھیں گے میں نے اس کو پیچھے والے ٹیکسٹ کو نا شیپ کے پیچھے چھپا دیا ہے. اب آپ دیکھیں گے کہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ ایجنسی جیسے انہوں نے لکھا تھا، تو یہاں آپ کسی بھی ادارے کا نام لکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ الحسن آن لائن قرآن اکیڈمی آپ یہاں پہ لکھ سکتے ہیں. آپ اس کی جگہ پہ کسی بھی ادارے کا انگلش کے اندر نام لکھ سکتے ہیں، کسی اسکول کا نام لکھ سکتے ہیں. جو آپ نے یہاں پہ نام دینا ہو آپ نام دے سکتے ہیں. نیچے انہوں نے ایک چھوٹی سی لائن لگائی ہے، اور وہ تو تقریباً آپ کو لگانا آتی ہوگی. نہیں لگانا آتی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. فی الحال میں اس کو ادھر سے جو ہے نا آپ جتنی لائن لگانا چاہتے ہیں تو آپ اس کی لینتھ جو ہے سلیکٹ کر لیں، اور آپ ادھر سے اس کو 7 کر دیں. ٹھیک ہے، تو اس کا کلر بھی جو ہے یہ ہے، ہم تبدیل کر لیتے ہیں. تو آپ دیکھیں گے کہ اس ٹائپ کی ایک لائن بھی ہماری اسکرین کے اوپر آ چکی ہے، لیکن آپ کو دکھائی نہیں دے رہی ہوگی. اور اب آپ دیکھیں گے تو آپ کو میں نے وہ شیپ کو بڑھا دیا ہے، تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ لائن آ چکی ہے. نیچے انہوں نے کچھ ٹیکسٹ دیا ہوا ہے کہ آپ اس حوالے سے کچھ مزید انفارمیشن دینا چاہ رہے ہیں اپنے ادارے کے حوالے سے. تو اگر ضرورت ہے تو وہ دے دیں، اگر نہیں ضرورت تو آپ اس کو چھوڑ دیں، کوئی ضرورت نہیں. اور سروسز نیچے لکھا ہوا ہے، ڈیجیٹل مارکیٹنگ جیسے لکھا ہے اسی طرح اور سروسز آ جائے گا. اور جیسے اس کے نیچے ایک سفید لائن لگی ہوئی ہے تو وہ بھی ویسے آ جائے گی جیسے بھی ہم نے یلو لائن لگائی ہے شیپ کے ذریعے سے. اس کے نیچے 3 انہوں نے آپشن دیے ہیں، اور وہ سٹار کی صورت میں. آپ سٹار کی صورت میں دے لیں تو بھی مسئلہ نہیں ہے. تو میں آپ کو تھوڑا سا کچھ نیو کر کے دکھاتا ہوں. میں نے ایک ڈاٹ لیا، دوسرا لیا، فل سٹاپ کہہ لیں یا ڈاٹ کہہ لیں اس کو. ٹھیک ہے، میں اس کو اوکے کر دیتا ہوں.
اور اس کا کلر بلیک ہے تو نظر نہیں آئے گا، ہم اس کا کلر تھوڑا سا تبدیل کر دیتے ہیں اور اس کے جو ہے نا سپیس جو ہے اس کو کم کر دیتے ہیں، تقریباً اتنا رکھ دیا، اور اب ہم جو ہے نا اس کو بولڈ کر دیتے ہیں، لیکن مزہ نہیں آیا اتنا زیادہ، ہم اس کے سائز کو بڑھاتے ہیں۔ تو دیکھیں یہ سائز بڑھتا ہوا آ رہا ہے جی، اوکے۔ اب ہم اس کے سپیس کو مزید کم کرتے ہیں، یہ دیکھیں کہ ہم اس انداز سے جو ہے نا اس کو یہاں پہ ایڈجسٹ کر سکتے ہیں۔ میں اس کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے۔ سپیس اس کی مزید کم کرنی ہے، سائز اس کا مزید کم کرنا ہے تو آپ کم کر لیں۔ اور بعض دفعہ پوسٹوں کے اندر ایک اور چیز ہوتی ہے، اچھا کیا چیز ہوتی ہے، بعض دفعہ کسی حصے کے اندر کچھ جگہ کو خالی جگہ کو پر کرنے کے لیے ایک اور کام ہوا ہوتا ہے، میں آپ کو کر کے دکھا دیتا ہوں۔ یہ ایک نیو چیز ہے، میں ڈاٹ لگا رہا ہوں، کم از کم میں اس کی 3 لائنس لگا لیتا ہوں۔ تو میں نے جتنی تعداد میں پہلی میں رکھے تھے اتنی تعداد میں دوسرے میں نے گنے نہیں ہیں، لیکن اندازے سے میں نے رکھ لیے۔ اور اب ان کا میں یہاں سے کلر تبدیل کر دیتا ہوں جی، یہ کلر تبدیل ہو گیا، وائٹ کلر کر دیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور سپیسنگ ان کی کم کر دی۔ تو یہ بعض دفعہ آپ ڈیزائنوں میں دیکھ رہے ہوں گے وہ کسی جگہ پہ رکھا ہوتا ہے اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ کیسے انہوں نے 3 لائنیں لگائی ہیں اور ڈاٹ والی لگائی ہیں، دراصل وہ یہ کھیل ہوتا ہے۔ تو اس کے اور بھی کئی طریقے ہیں، لیکن یہ طریقہ بہت زیادہ آسان ہے، اس انداز سے آپ جو ہے نا اس کو ممکن بنا سکتے ہو۔ اور آپ اگر کوئی اپنے انداز، اچھا اس کے اندر اور کوئی چیز نہیں ہے، نیچے انہوں نے نمبر دیا ہوا ہے، اوپر لکھو کال فار مور انفارمیشن، انفو لکھا ہوا ہے جو کہ مخفف ہے انفارمیشن کا، تو یہ انہوں نے نیچے دیا ہوا ہے۔ اور نیچے جو ہے نا ایک یہاں پہ واٹس ایپ کا یا کوئی بھی آئیکن آپ کو چاہیے، آپ گوگل پہ جائیں، واٹس ایپ آئیکن لکھیں، ICON آئیکن، ٹھیک ہے۔ فیس بک کا چاہیے تو فیس بک آئیکن لکھیں، جو آپ سرچ کریں گے آپ کے سامنے وہ آئیکن آ جائیں گے، تو آپ ان کو یہاں پہ لا سکتے ہیں۔ چلیں میں اس کو لانے کے لیے آپ کو ایک دفعہ پریکٹیکل کر کے دکھا دوں۔ میں نیٹ آن کر لیتا ہوں، نیٹ آن ہو گیا۔ تو اب ہم جاتے ہیں، تو دیکھیں میں نے ابھی کچھ دیر پہلے پوسٹ ڈیزائن آن لائن ڈیزائن سرچ کیا تھا تو وہ یہاں پہ موجود ہے۔ تو میں یہاں پہ فیس بک آئیکن لکھتا ہوں، ٹھیک ہے، آئیکن PNG لکھ لیتا ہوں، PNG نہ بھی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اب ہم یہاں سے کوئی بھی آئیکن لے سکتے ہیں، تو اسی طرح واٹس ایپ کے بھی آئیکن آ جائیں گے۔ چلے میں فی الحال وہاں تو واٹس ایپ کا چاہیے تھا، لیکن ہم اس کو ہی لے جاتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ڈاؤن لوڈ کر لیا اس کو ہم نے یہاں سے، اور ہم یہاں پہ آ گئے، آپشن میں جائیں گے شیو والے اور امپورٹ والے آپشن پہ جائیں گے، اور یہ موجود ہے۔ اور آپ اس کو 2 طرح سے لے کے جا سکتے ہیں، ایک تو آپ اس کو یہیں کراپ کر کے گول شکل میں لے جائیں، ایک یہ ہے کہ آپ وہاں جا کے اس کو جو ہے نا بیک گراؤنڈ ریموو کر دیں۔ میں اس کا فی الحال پہلے والا طریقہ استعمال کرتا ہوں، میں یہ والا آپشن دباتا ہوں جس میں یہ بالکل گول شیپ میں آپ دیکھ رہے ہیں باکس ظاہر ہو رہا ہے، یہاں سے اوکے کر دیتا ہوں۔ تو اس کو میں سائز میں چھوٹا کر لیتا ہوں، اور اس کو میں نیچے جہاں پہ میں نے لے کر آنا ہے تو میں وہاں پہ اس کو ایڈجسٹ کر دیتا ہوں مثال کے طور پہ۔ اور یہاں میں سامنے فیس بک پیج، فیس بک ID جو ہے نا اس کا میں نمبر کہہ دیا، اس کا جو ہے نا ہم نام لکھ دیں گے۔ تو اس انداز سے آپ فیس بک پیج، فیس بک آئیکن، واٹس ایپ آئیکن، کال آئیکن، ٹھیک ہے، تو جو بھی آپ کو ٹک ٹاک آئیکن، جو بھی آپ کو آئیکن کسی کا چاہیے، یعنی کہ جو اس کا مین لوگو ہوتا ہے تو اس کو آئیکن کہتے ہیں، تو وہ ہم کیسے لے کر آ سکتے ہیں وہ بھی میں نے آپ کو لا کر دکھا دیا۔ اچھا اس کا دوسرا طریقہ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ آپ وہاں سے کچھ نہ کریں، آپ اس کو یہاں پہ لے آئیں، یہاں پہ لائیں اور یہاں سے بیک گراؤنڈ اریز کلر میں چلے جائیں۔ اریز کلر میں وائٹ پہلے سے سلیکٹ ہوتا ہے، تو یہ جو ہے نا وہ پہلے سے سلیکٹ ہونے کی وجہ سے ریموو ہو گیا۔ اگر تو آپ کا بیک گراؤنڈ وائٹ ہے، ٹھیک ہے، تو یہ چل جائے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ اگر آپ کا بیک گراؤنڈ وائٹ نہیں ہے تو یہ تو ٹھیک نہیں لگے گا، کیونکہ اتنا نمایاں نہیں ہے بلیک کلر اس کے اندر، اور بلو کلر بھی ذرا گہرا کلر ہے اور وائٹ کلر بھی ذرا گہرا کلر ہے۔ تو اس کا حل کیا ہوتا ہے؟ اس کا حل بہت آسان ہے، آپ شیپ میں جائیں، شیپ راؤنڈ لے لیں، اور شیپ جو ہے نا آپ اسی سائز کی رکھ لیں جو اس کے ساتھ فٹ آئے، تقریباً یہ فٹ ہے، اوکے، ٹھیک ہے۔ اگر نہیں فٹ تو آپ فٹ کر لیں،
اب میں اس کے اوپر چلا گیا ہوں. آپ دیکھ رہے ہیں شیپ کو میں تھوڑا سا اس کو چھوٹا کر لیتے ہیں یا شیپ کو بڑھا لیتے ہیں. تو یہ تقریباً فٹ آ گیا ہے. ٹھیک ہو گیا. اوکے, ہم ان دونوں کو مرج کر لیتے ہیں. ان کو نیچے مرج والا آپشن پہ کلک کیا. اب دوبارہ میں مرج والا آپشن پہ کلک کرتا ہوں. اوکے, جیسے ہی ہم نے اوکے کیا تو اب آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ اب یہ بالکل اس کے سیم ہو چکا ہے. تو یہ دو طریقے تھے. تو جس انداز سے آپ کو مناسب لگے, آپ کے لیے آسان ہو, ایزی ہو, آپ اس طریقے سے اس کو سر انجام دے لیں. تو اب اس کے اندر کچھ چیزیں ہیں. نمبر کا ایڈ کرنا, کال فار مور انفارمیشن, یہ تو آپ آسانی سے کر ہی لیں گے جیسے میں نے دیگر ٹیکسٹ کو ایڈ کیا ہے. تو اس انداز کے اندر جو ہے نا آپ اپنے اس ڈیزائن کو کریٹ کر سکتے ہیں. تو یہ انگلش کا ایک ڈیزائن ہے. اس کا میں نے ہلکا سا آپ کے سامنے ایک ریویو سا دے دیا ہے. اس انداز کے اندر آپ اپنے ڈیزائن کو کریٹ کر پائیں گے. اچھا, میں اس کا بلیک کلر لے لیتا ہوں تاکہ یہ پکچر یہاں سے چلی جائے. اور جو میں نے ایک شیپ لی تھی ڈیجیٹل مارکیٹنگ سے پہلے, میں اس کو بھی ہائڈ کر دیتا ہوں. اب یہ آپ کا اصل ڈیزائن جو ہے نا آپ کے سامنے آئے گا. ایک اور شیپ ان ہائڈ تھی تو اس کا اچھا اس کا کلر جو ہے ہم نے اس وقت نہیں دیا, اس کو یلو کلر آپ دے لیتے ہیں. نو وری. تو اب اس کو ایڈجسٹ کر لیتے ہیں. یہ تقریباً ایڈجسٹ ہو گیا ہے. تو بہت بیسٹ. اور اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ڈاٹ قدرے بڑے ہیں, ان کو آپ چھوٹا سائز میں چھوٹا کر دیں. ان کو یہ ادھر سے چھوٹا کر رہے ہیں تو یہ ان کا سپیسنگ بھی ان کی کم ہو رہی ہے. سپیسنگ آپ یہاں سے آ کر دوبارہ بڑھا لیں. اور ان کے سامنے آپ نے اور سروسز کی ہم کیا خدمات دیتے ہیں, ٹھیک ہے, آپ نے وہ لکھنی ہے. مثال کے طور پہ قرآن اکیڈمی والے نورانی کی آداب, میمورائزیشن اور حفظ اور قرآن ریڈنگ اور تفسیر, ترجمہ, جو بھی آپشن وہ دینا چاہتے ہیں اس حساب سے ڈاٹ لگا لیں اور اس کے سامنے آپ وہ لکھ دیں گے تو وہ سامنے آ جائے گا. تو یہ آئیکن ہیں, آئیکن کو ایڈجسٹ کریں جتنے سائز میں آپ مناسب. چھوٹا رکھا جاتا ہے عموماً, اس سے بھی چھوٹا رکھتے ہیں. تو اس کے سامنے آپ اپنی اکیڈمی کا پیج کا جو نام ہے آپ وہ ایڈجسٹ کریں. اور کسی جگہ پہ ان کو ایڈجسٹ کرنا ہو یہاں پہ ایڈجسٹ ہو سکتے ہیں. ان کو آپ کلر میں دیکھ لیں, اگر ایسے زیادہ نمایاں ہو رہے ہیں ٹھیک ہے, تو اگر نہ بلیک کلر میں کر لیں تو وہ زیادہ اور نمایاں ہو رہے ہیں. تو اس انداز میں اور اس مقام پہ آپ کا لوگو آ جائے گا اور یہاں آپ کے اور سروسز آ جائیں گی. اور یہاں پہ جو ہے نا آپ کا کیا نام فون نمبر بھی آ سکتا ہے واٹس ایپ کے ذریعے سے یا کسی اور ذریعے سے, یعنی کہ کال کا آپشن دے کے. تو اس انداز سے آپ پوسٹ کو دیکھیں کہ کتنی آسانی کے ساتھ. میں نے تقریباً شروع میں 10 منٹ ترغیب کے تھے, 20 منٹ کے اندر اگر میں چاہتا پوسٹ ڈیزائن کرنی ہے تو 20 سے 25 منٹ کے اندر یہ پوسٹ ڈیزائن ہو سکتی تھی اور ایک اچھا ریویو لیا جا سکتا تھا اس کا. تو آپ سے بھی گزارش ہے کہ آپ اس کی بھرپور پریکٹس کریں. اور میں نے جو ہے نا اردو ڈیزائنر کو بھی کلاسیں آپ کے سامنے, اس کو ٹیوٹوریل رکھے, اس کے تمام تر آپشن رکھے, اور پھر وہاں سے بھی میں نے آپ کو پوسٹ ڈیزائن کر کے ایک بتائی اور اس کے اندر ماسک کرنے کا طریقہ آپ کو سکھایا. اور اب میں نے پکسل لیب سے میں نے 2 قسم کی پوسٹیں آپ کے سامنے ڈیزائن کی, اور حتمی طور پہ تو ڈیزائن نہیں کی کہ بالکل ڈیزائن کر کے امپورٹ کیا ہو, لیکن آپ کو میں نے قریب تک پہنچایا کہ یہ کام میں نے کر دیا, باقی آگے کا کام آپ کے لیے اس سے بھی زیادہ آسان ہے, وہ آپ کر لیں گے, آپ کے اوپر میں نے چھوڑ دیا. تو یہ پوسٹ بھی میں نے اس کے مین کام آپ کو کر کے دے دیے اور اگلے کام آپ کی ذات کے اوپر چھوڑ دیے ہیں. تو آپ اس کی بھرپور پریکٹس کریں. تو ان سے میں نے آپ کو 3 قسم کی پوسٹیں تیار کرنا سکھا دی ہیں. امید کرتے ہیں کہ آپ اس سے سیکھیں گے اور پوسٹیں اب آپ کے ڈیزائن میں آ جائیں گی اور آپ ڈیزائن کرنے کے لائق ہو جائیں گے. شرط یہ ہے کہ پچھلی کلاس سے آپ نے بھرپور طریقے سے دیکھی ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو.